آج کوشش کروں گا کہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ محبت روح انسانی کی وہ نورانی صفت ہے جو انسان کے جسم میں روح کے داخل ہونے سے پہلے بھی روح کے اندر پائی جاتی تھی، محبت۔ اور یہ محبت وہ جذبہ ہے کہ جو آنکھوں سے دکھایا نہیں جا سکتا لیکن چھپایا بھی نہیں جا سکتا، اور محبت ایسا جوہر ہے جس کے حصار میں پوری کائنات جکڑی ہوئی ہے۔ محبت ایسا جوہر ہے کہ اس کے حصار میں پوری کائنات جکڑی ہوئی ہے۔ جاندار تو جاندار ہیں، بے جان اشیاء بھی، ان کے اندر بھی یہ پہلو، یہ جوہر نمایاں نظر آتا ہے۔ یہی وہ مستحکم اور پائیدار رشتہ ہے، یعنی محبت کا۔ یہی وہ مستحکم اور پائیدار رشتہ ہے جس کی وجہ سے محب اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یعنی محبت یہ وہ مستحکم اور پائیدار رشتہ ہے جس کی وجہ سے محب اپنے محبوب کی ہر ادا کو اپنانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور پھر ظاہری اعمال باطن میں چھپی ہوئی نظر نہ آنے والی محبت کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ محبت کی تعریف کرتے ہیں کہ محبت اس میلان کو کہا جاتا ہے، طبیعت کے اس میلان کو کہا جاتا ہے جو لذت حاصل کرنے کے لیے پائی جاتی ہے۔ محبت طبیعت کے اس میلان کو کہا جاتا ہے جو لذت حاصل کرنے کے لیے پائی جاتی ہے۔ اور سید محمد ذوقی شاہ بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ محبت ایسی مقناطیسی، محبت کے اندر ایسی مقناطیسیت پائی جاتی ہے جو کسی کو کسی کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ کسی کے حسن و جمال کی ایک جھلک کو دیکھ کر طبیعت کا اس کی طرف مائل ہو جانا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ طبیعت کے اندر اس کا شوق پیدا ہونا، ذوق پیدا ہونا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور ہر وقت اس کے خیالوں میں گم رہنا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور اپنا تن من دھن اس پر قربان کر دینا، اس کو محبت کہا جاتا ہے۔ اور اپنے فراق میں، اس کے فراق میں ایذا پانا اور اسی کے وصال سے سیر ہونا، اسی کو محبت کہا جاتا ہے۔
اور پھر اسی کی رضا میں اپنی رضا سمجھنا اور اسی کی ہستی میں اپنی ہستی کو فنا کر دینا، یہ محبت کے مختلف کرشمے ہیں۔ اور علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ محبت محب کی محبوب کے دل کے اندر محبوب کی یاد کے علاوہ باقی سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ اور انہی کا قول ہے، علامہ شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ محبت کا نام محبت اس وجہ سے رکھا گیا ہے، محبت کا نام محبت اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ یہ محب کے دل سے محبوب کے علاوہ کائنات کی ہر چیز کو محو کر دیتی ہے، مٹا دیتی ہے۔ محبت کو محبت نام اس لیے دیا گیا ہے کہ محب کے دل سے محبوب کے علاوہ کائنات کی ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔ یہ محبت اللہ حقیقی محبت نصیب فرمائے سب کو۔ اور محبت ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر انسان جب یہ حقیقی دلوں کے اندر یہ محبت کا جو بیج ہے یہ اگ جائے، یہ بیج ہوتا ہے، جس طرح بیج کو کھیتی کے اندر بو دیا جاتا ہے، ایک دانے کو گندم کا، مکئی کا، باجرے کا اور کسی چیز کا بیج کھیتی کے اندر بو دیا جاتا ہے، اس کو آسمان کا، ندیوں کا پانی ملتا ہے تو پھر وہ بیج اگتا ہے، اور اگنے کے بعد پھر وہ جس چیز کا بیج ہوتا ہے، اگر وہ پھول کا، خوشبودار پھول کا بیج ہو تو پھر وہ کھیت کے اندر اپنی خوشبو بکھیرتا ہے، اگر وہ گندم کا بیج ہو تو وہ پھر کھیت کے اندر اگ کر سارے کھیت کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، اگر وہ کسی پھلدار درخت کا بیج ہو تو پھر وہ درخت اپنے تنے پہ کھڑا ہو کر کے اپنے ٹہنیوں پہ مختلف جس چیز کا درخت ہوتا ہے پھر اس پھل کو وہ اگاتا ہے، اس سے وہ پھول نکلتے ہیں، پھر آگے اس سے پھل بنتے ہیں۔ یعنی کہ جس طرح کا بیج ہوتا ہے پہلے اس کو زمین کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو پانی، کھاد کے ذریعے اسے اگایا جاتا ہے، اور پھر وہ جس قسم کا بیج ہوتا ہے پھر وہ اسی طرح کی روشنیاں، اسی طرح کے سبزے، اسی طرح کی خوشبوئیں پھیلاتا ہے۔ اور محبت کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ دو چیزوں کو انسان چھپا نہیں سکتا، دو چیزوں کو انسان چھپا نہیں سکتا، ایک مشق کو اور دوسرا محبت کو، ایک مشق کو اور دوسرا محبت کو۔ مشق یعنی خوشبو، جب اس کا ڈھکن کھلتا ہے، اگر مسجد کے ہال کے اندر ڈھکن کھول کر اسے لگایا جائے تو پورے ہال کو معطر کر دیتی ہے، اور اسی طرح محبت یہ بھی چھپ نہیں سکتی، یہ اداؤں سے، بندے کی اداؤں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے دل میں محبت ہے، اب وہ جس کی بھی ہو، اللہ کی ہو، اللہ کے رسول کی ہو، رسول اللہ کے صحابہ کی ہو، رسول اللہ کی سنتوں کی ہو، رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والے کلام کی ہو، یا دنیا کی کسی چیز کی، کار کی ہو، کوٹھیوں کی ہو، بنگلوں کی ہو،
دنیا کی آسائش و آرام زیب و زینت کی ہو تو یہ اداؤں سے یہ چھپ نہیں سکتی. اس طرح کی ادائیں انسان کے اندر جو ہے وہ نمایاں ہو جاتی ہیں جس سے بندہ پہچان لیتا ہے کہ اس کی محبت کس کے ساتھ ہے, یہ محبت کے کس درجے پہ ہے. تو بہرحال یہ محبت اور جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں وہ محبت حقیقی, وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت ہے. اللہ ہمارے دلوں کے اندر, میں نے شروع میں پہلی بات کیا کی کہ انسانی روح کے اندر جو ہے محبت کی وہ نورانی صفت ہے کہ جو انسان کے جسم کے اندر روح کے داخل ہونے سے پہلے روح کے اندر موجود تھی. یعنی انسان کے دل کے اندر محبت کا وہ ذرہ, محبت کا وہ بیج تو موجود ہے, لیکن اب اس بیج کو ہم نے قرآن کی تلاوت, ذکر اللہ, اللہ کی یاد کے ساتھ اور درود شریف کے ساتھ, اپنی نمازوں کے ساتھ اور اپنے اعمال حسنہ کے ساتھ اس بیج کو اگانا ہے. اس بیج جب اگ جائے گا تو پھر وہ جس قسم کا بیج ہوگا اس کی خوشبو اسی طرح کی پھیلے گی, اس کی خوشبو اسی طرح کی پھیلے گی. اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا کہ زمینیں جو ہوتی ہیں یہ مختلف اقسام پہ ہوتی ہیں. کوئی بنجر ہے, کلراٹھی زمین ہے, زرخیز زمین ہے, کوئی کانٹے دار جھاڑی دار زمین ہے, مختلف قسموں کی زمینیں ہوتی ہیں. اور ان زمینوں کے اوپر اللہ کی طرف سے برسنے والی بارش کے قطرات جب پڑتے ہیں تو جس قسم کی زمین ہوتی ہے اسی طرح کی اس کے اندر سے چیزیں اگتی ہیں. اگر زمین زرخیز ہو تو اس سے پھر سبزے اور اس سے کھیتیاں, اس سے اناج, سبزیاں, پھل فروٹ جو ہیں وہ اگتے ہیں. اگر زمین بنجر ہو, کلراٹھی زمین ہو تو اس سے گند کے علاوہ اور کچھ نہیں اگتا. اور ایک زمین سخت زمین ہوتی ہے جس کے اوپر بارش کے قطرات تو پڑتے ہیں, اللہ کی رحمت تو پڑتی ہے, لیکن پانی بہ کر ندیوں نالوں میں چلا جاتا ہے, اس کو اثر کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کو اثر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس بات کو علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ جو ہمارے استاد ہیں وہ یوں بیان کیا کرتے تھے کہ مصطفیٰ کی, اللہ کی رحمت کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ساتھ تشبیہ دیتے تھے کہ اللہ کی رحمت بنجر زمین پہ بھی پڑتی ہے, کلراٹھی زمین پہ بھی پڑتی ہے, جھاڑی دار زمین پہ بھی پڑتی ہے اور زرخیز زمین پہ بھی پڑتی ہے. اب جس طرح کی زمین تھی اسی طرح کی چیزیں اس کے اندر سے اگی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھی اس بارش یعنی اللہ کی رحمت کی طرح عام ہے, ہر جگہ پہ پڑی, ہر انسان کے دل پہ پڑی. ابھی کہیں پہ دل ابو جہل کا تھا, کہیں پہ دل ابو لہب کا تھا, کہیں پہ دل عتبہ شیبہ کا تھا, اور کہیں پہ دل ابو بکر کا تھا, کہیں پہ دل فاروق اعظم کا تھا, کہیں پہ دل عثمان غنی علی المرتضیٰ کا تھا, اور کہیں پہ دل عبداللہ ابن ابی کا تھا. ابو جہل کے دل پہ پڑی تو یہ اس سخت زمین کی مانند دل تھا جس کے اوپر اللہ کی رحمت کی بوندیں تو پڑی, بے شمار پڑی اور لا تعداد پڑی, لیکن اس کا دل اس سخت زمین کی طرح تھا جس کے اوپر اللہ کی رحمت کی بوندیں پڑتی رہی اور وہ بہ کر ندی نالوں کے حوالے ہوتی رہی. اس زمین کو کچھ اثر نہیں ہوا, اس کے اندر سے کچھ اگا نہیں. اور پھر ابو جہل کا دل بھی اسی سخت زمین کی طرح, ابو لہب کا دل بھی اسی سخت زمین کی طرح جس کے اوپر اللہ کی رحمت لا تعداد قطروں میں پڑی لیکن اثر نہیں ہوا.
بہ کر چلے گئے۔ اللہ کے رسول کی رحمت کے بے شمار قطرات اور لاتعداد انداز میں وہ ابو جہل کے جسم پر بھی پڑی، دل پر بھی پڑی، ابو لہب کے دل پر بھی پڑی، عتبہ شیبہ کے دل پر بھی پڑی، اور اسی طرح ابو بکر کے دل پہ بھی پڑی۔ لیکن ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا دل اس زرخیز زمین کی طرح تھا جس پر اللہ کی رحمت کی بوندیں کثیر تعداد میں پڑی، تو وہ زرخیز زمین تھی، اس کے اوپر اس کے اندر جب بیج پھینکا گیا گندم کا تو پھر گندم ہی اگی، اگر اس کے اندر مکئی کا بیج ڈالا گیا تو مکئی ہی اگی، اگر اس کے اندر بیج ڈالا گیا باجرے کا، کسی اور فصل کا، تو وہی چیز اگی۔ اللہ کی رحمت جس زمین پہ ایک زمین کانٹے دار، جھاڑی دار اور اپنی مرضی کی بوٹیاں اگاتی ہے، اس کے اندر آپ 100 قسم کے بیج ڈال دو، لیکن اس کے اندر وہی آج یہ گند والی مختلف 2 قسم کی بوٹیاں ہیں، وہاں پر فصلیں آپ بے شک اگاتے رہو، بیج بے شک اگاتے رہو، جہاں پر یہ پائی جاتی ہے تو وہاں پر بیج نہیں اگتا، وہاں پر وہی بوٹی ہی گند والی اگتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی رحمت اور عبداللہ ابن ابی کے قلب پہ بھی پڑی، لیکن اس کا دل اسی زمین کی طرح تھا جہاں سے کانٹے اگتے تھے، جہاں سے گندی بوٹیاں اور گندا بیکار گھاس ہی اگا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول کی رحمت سب کے قلوب پہ پڑی، لیکن جس کا دل جس قسم کا تھا وہاں سے وہی کچھ اگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جب اصحاب رسول پہ پڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب، اپنے ازواج، اپنے اہل بیت، اپنے ساتھیوں کے سامنے جب اللہ کا قرآن پڑھا تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کے اندر جس قسم کی محبت ہوتی ہے، اگر اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور محبت میں دل اور ان آنکھیں جو ہیں اس پر انسان کا کنٹرول نہیں رہتا۔ اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اللہ فرماتے ہیں جب مومن کے دل میں رب کائنات کی محبت وسیع رچی ہوتی ہے، جب مومن کے دل، مومن کے سامنے رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، رب کی بات کی جاتی ہے، رب کو یاد کیا جاتا ہے، تو پھر مومن کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں، اور مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے مومن کا دل جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین کی محبت کی آج ضرورت ہے۔ رسول کا کہا مانو، رسول جس کام کا تمہیں کہے وہ کرنا شروع کر دو، رسول جس کام سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ، اور ساتھ ساتھ اپنے رب سے ڈرتے بھی رہو۔ اور رب العالمین نے یہ بھی تو بتایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، وہاں پہ فرمایا فاتبعونی، رسول اللہ سے خود کہلوایا کہ آپ ان کو کہو کہ میری اتباع کرو، اور دوسری جگہ پہ اللہ نے خود فرما دیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ تو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک تم اپنی مشاجرات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل مان کر کے رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک تم کامل مومن ہی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم کامل مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فیصلے کو
مان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، آج ہم زبان سے 1000 دفعہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن کلمے کا جو تقاضا ہے، لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے، محمد الرسول اللہ کا جو تقاضا ہے، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں نہیں لاتے۔ میرے اسلام کرتا ہے، دین کرتا ہے، اور جو بار بار اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ اگر تم نے کما حق ہو مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، تو پھر اتباع کس کی کرنی ہوگی؟ رسول اللہ کی کرنی ہوگی۔ اور رسول اللہ کے اوپر نازل ہونے والے کلام کے اندر رب تعالیٰ نے تمام حقوق کو بیان کیا ہے۔ اگر رب العالمین کی توحید کی بات آئے تو اللہ رب العالمین اپنی توحید کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اس کتاب لا ریب بے عیب کتاب کے اندر جا بجا رب العالمین بیان فرماتے ہیں۔ کبھی اللہ حکم دیتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس توحید کی بات آتی ہے، رب العالمین اعلان فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی العالمین، فرماتے ہیں کائنات میں جو کچھ ہے یہ سب کا سب کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے۔ وہ رب ایسی ذات ہے او یحاسبکم بہ اللہ، پوری کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب چیزوں کا محاسبہ کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے۔ دن کو لانے والا، رات کو لانے والا، اور زندہ سے مردہ کو پیدا کرنے والا، مردہ سے زندہ کو پیدا کرنے والا، یہ ساری کائنات میں یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے بار بار بتایا ہے